اور ہم نے ٹائمنگ بھی دیکھ لی ہے. پھر اللہ نے بتایا کہ 2 ٹائپ کی جہری نماز ہے اور ایک ویسی نماز ہے. اور پھر 2 ٹائپ کے لوگ ہیں, خشوع کرتے ہیں نماز میں, ایک منافق نماز پڑھ رہا ہے. دونوں کو اللہ نے بتا دیا ڈفرینس. کوئی انیٹینٹیو ہے, بے پرواہی سے پڑھ رہا ہے, لا توجہی سے پڑھ رہا ہے, ان کے دماغ بیچ میں وہ ہو رہا ہے. تو امپروو کرنے کا طریقے میں کے لیے لیکچر دیا کہ دوسرا طریقہ ہے وہ گمان کرتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, اور ہر وقت وہ کانشیس ہے جو معاہدہ کر رہے ہیں وہ لائف میں امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. اگر آپ نے نماز میں یہ پڑھی آیات کہ بھائی کہ آپ فاحشہ نہیں کریں گے اور پھر پریکٹیکلی نہیں کریں تو اللہ صلاۃ جو ہے آپ کو روکے گی, تو وہ حفاظت کر رہی ہے صلاۃ آپ کو. تو طریقہ نماز کا پورا حق جب ادا ہوگا جب اس طریقے سے آپ پریکٹیکلی کریں گے. نہیں کریں گے تو دوسرا اللہ کا ہے دھوکہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہا جس طرح حق ہے. اللہ کو کمی یاد رکھتے ہیں, ان کے ذہن جو بھٹکتے ہیں نماز کے دوران. تو میں اس کے ساتھ ہی یہاں لیکچر سمرائز کر دیا میں نے. اب آپ کسی کو جو بھی سوالات کرنے ہیں آپ آن کے سوالات کر سکتے ہیں. اوپر جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ برادر محمد شیخ. اچھا, اب ایسا کریں گے سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اس کا طریقہ کار تھوڑا سا سمجھا دوں. یہاں پہ جو مائک رکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو کیوں بنانی ہوگی. پہلے میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پہ کیوں بنا لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام گلنار خانم ہے. جی میرا کوشچن ہے کہ کیا قرآن میں تراویح پڑھنے کا ذکر ہے؟ اچھا دیکھیے, قرآن مجید میں لفظ تراویح تو نہیں ہے, لیکن یہ جو رمضان میں جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اس کا اس طرح ہو جاتا ہے, ایک طرح سے ذکر ہے, وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ 2 اس کی 185 آیت آپ لوگ لکھ لیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا ہدایت لوگوں کے لیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان, اور واضح نشانیاں اور ہدایت اور فرق کرنے والا. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ, اور جو کوئی اس مہینے کا گواہ ہو وہ روزے رکھ لے. اچھا, پورے قرآن مجید میں اگر کسی کا ذکر ہے مہینوں میں, یعنی 12 مہینے ہیں جو چاند سے ریلیٹڈ ہیں, وہ صرف رمضان کا مہینے کا نام آیا قرآن مجید میں. اور اس رمضان کا مہینے کا جو ریلیشن شپ آیا ہے وہ ہے قرآن کے نزول سے, یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا. ان ضلع مجھول کر سیدھا ہے کہ یعنی قرآن کیا گیا رمضان کے مہینے میں. اور فمن شہیدہ منکم الشہر, پر جو کوئی اس مہینے کا گواہ ہو, اس مہینہ کا جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن نازل کیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں, اور اس چیز کی اگر آپ گواہ ہیں تو آپ روزے رکھیں. تو مجھے بتائیے کس طرح میں گواہ ہوں گا؟ قرآن کا نزول کہاں ہو رہا ہے تو میں گواہ کیسے ہوں گا؟ تراویح میں. تراویح میں. تو اس کے معنی رات کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے تراویح میں, اور وہ قرآن پورا پڑھا جا رہا ہوتا ہے, اس کا میں گواہ ہوں تو دوسرے روزے رکھ رہا ہوں. تو کہتے ہیں آج فلانے رات کی شب ہے, فلانے پہلے روزے کی شب ہے, آج 27ویں شب ہے, یعنی 27واں کل روزہ ہے. شب میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے, کھڑو کے آپ سن رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو میں نے کیا؟ رمضان کے مہینے تو تراویح از ویری امپورٹنٹ. اور پوری دنیا میں قرآن کا, پوری دنیا میں کیسے پتہ چلے گا قرآن نزول ہو رہا ہے؟ پوری ورلڈ کو معلوم ہے. اب دیکھیں CNN کے تھرو دکھا, وہ کون سے پروگرام پہ ٹی وی جا رہا ہے, وہ پورا قرآن پڑھ رہا ہے اور سب لوگ کھڑے ہوئے اس میں. اس چیز کے وہ گواہ ہوتے ہیں, دوسرے روزہ رکھتے ہیں. اس چیز کے گواہ ہوتے ہیں, دوسرے روزہ رکھتے ہیں. فمن شہید منکم الشہر, کون سا شہر؟ رمضان. اس میں کیا ہو؟ قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن نازل کیا جا رہا ہے, اس مہینے کا شب ہے, آپ گواہ ہیں, روزے رکھے. اور دوسری ایک آیت ہے سورہ مزمل 73 سورت ہے, اس کی 20 آیت. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تخشعوا فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. بلا شبہ تیرا خوب جانتا ہے کہ تو اور ایک گروہ جو تیرے ساتھ تقریباً 2/3 شب یا نصف شب یا اس کا 1/3 حصہ تو کھڑا, تیرے میں کھڑا رہتا ہے, تو کھڑا ہوتا ہے, تیرے ساتھ ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے, یعنی وہ نائٹ کے رات کے کچھ حصے میں. تو آپ دیکھیے ابھی تک اب صبح تک پڑھی جا رہی ہے. اسے کہتے ہیں صلاۃ اللیل, مکہ میں صلاۃ اللیل. اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ مگر وہ جانتا ہے کہ تم اسے ٹھیک حساب ہرگز نہ رکھ سکو گے, بس وہ لوٹا تم پر
بس قرآن میں سے پڑھ جو جس قدر بھی تو بآسانی پڑھ سکتا ہے. تو اب کیا ہو گیا, یہ آیت یہ ایک ایسی, تو کھڑا ہو رہا ہے تیرے ساتھ ایک گروہ کھڑا ہو رہا ہے, رات میں کھڑا ہو رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ صرف رمضان کے مہینوں میں رات میں ہوتا ہے. اس میں وہ کھڑا ہوتا ہے, امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گروپ کھڑے ہوتے ہیں, اور کچھ تھوڑا سا جتنا بھی آسانی سے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھا اتنا جاتا ہے کہ 28 رات یا 29ویں رات یا جو بھی رات ہے اس پہ آپ پورا قرآن ختم کر دیں. اتنا میسر ہے جس کو جتنا بھی میسر ہو, جتنا آسان ہو. اب آپ بھی کوئی بیمار, آگے لکھا ہے کوئی بیمار ہو, لکھا ہے آگے لکھا ہے علیمان سیکون منکم مرضی, تم میں سے کوئی مریض ہو, واخرون یضربون فی الارض یبتغون من, اب کوئی کام ہے, کوئی یاد کر رہا ہے کوئی, تو وہ ایک ایکسیپشنز ہیں. لیکن اصل ایکسیپشن یہ کہ جو شہید گواہ ہو رہا ہے اس بات کا قرآن کا, یعنی روزانہ رات کو پڑھ سن رہا ہے قرآن, دوسری روزہ رکھ رہا ہے, پھر پڑھ رہا ہے سن رہا ہے قرآن, پھر روزہ رکھ رہا ہے. تو یہ ایک سلسلہ جو ہے یہ شروع دن سے قائم ہے اور آج تک قائم ہے. تو یہ مہینہ رمضان کا مہینہ, لفظ تراویح نہیں دکھا رہا میں, قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہو تیرے ساتھ ایک گروہ کھڑا ہو رہا ہے رات میں, جو کہ مکہ میں اس کو کہتے ہیں صلاۃ اللیل. اور ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں وہ ابھی پھر بھی چل رہا ہوگا, وہ بعد میں پھر ایک اور شروع کر دیتے ہیں, وہ ختم کرنے کا پھر ایک اور 4 رکعت پڑھ رہا ہوتے ہیں, کنٹینیو چلتے ہیں. فجر کی تہجد کی نماز سے پہلے پڑھ رہے ہیں, اچھا پڑھتے رہتے ہیں. جی ہاں, رمضان میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ میرا کویشچن ہے کہ ہم جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں کیا اس کا قرآن میں ذکر ہے؟ اچھا, یہ نماز جنازہ جو ایک وہاں جائیں گے نا آپ سعودی عرب, دیکھیے مکہ میں مسجد حرام میں باقاعدہ اگر آپ جائیں تو وہاں پر, یہاں تو مسجد میں لے جانے نہیں دیتے, وہاں تو کعبے کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, بالکل کعبے کے سامنے مسجد حرام کے اندر لے جاتے ہیں اور جا کے کعبے کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سورۃ توبہ آپ 9 کھول لیں اور اس میں 84 آیت ہے, اس میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان میں سے کسی مرنے والے کی تو صلی نماز نہ پڑھ اور نہ کبھی اس کی قبر پہ کھڑا ہو, تحقیق انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا, اس حالت میں مر گئے کہ وہ بد کردار تھے. یعنی اللہ منع کر رہا ہے ایسے شخص کی نماز نہ پڑھ جو کفر کی حالت میں ہو. یعنی ویسے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ, صلی کر سکتے ہیں, مگر جو ایسا شخص ہے, دیکھیے لکھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ, یعنی تو صلی نہیں کر, نماز نہ پڑھ کسی ایک ان میں سے جو مرے, ابدا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ, جو کفر اس سے پیچھے جو مشرک ہو یا کفر کر رہا ہو, یعنی کہ نہ اس کی صلاۃ کریں نہ جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہوں. تو قبر پہ جا کے آپ فاتح پڑھ سکتے ہیں جو پڑھتے آ رہے ہیں لوگ, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. نماز بھی, نماز جنازہ ہوتی ہے نہیں ہوتی, وہ مسجد حرام میں جو جا کے کعبہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو وہاں تو ایک سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں پر نماز, میں جیسے گیا تھا کبھی, تو وہاں پر یہ کہ جیسی نماز ختم ہوئی تو باہر جا نہیں سکتے, کوئی کہتے 1 منٹ تھا, کسی ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی وہاں پر نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے. اور یہ جو قبروں پر جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے, وہ اسی آیت سے پتہ چل رہا ہے نا, یعنی کہ جو کفر کے ہیں ان کے قبر پہ نہیں کھڑا ہونا. اچھا. ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ نماز کو قصر کب کرتے ہیں؟ یہ سورہ 4 نساء اس کی 101 آیت ہے. یہ ایکچولی 101 پھر 102 ہے, پھر 103 تھی جو آپ کرتے. تو اب یہ دیکھیے سورہ نساء 4 کی 101 آیت میں پڑھتا ہوں, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. اور جب تم زمین پر ضرب لگاؤ اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تمہیں دل فریبی میں ڈال دیں گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم صلاۃ نماز سے قصر کر لو, بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے ہوئے دشمن ہیں. اچھا, اب دیکھیے ضرب ہم نے ابھی پڑھا تھا بھی آیتوں میں سفر, یعنی بیمار ہو یا سفر میں, وہاں تو صلاۃ قائم کی جا رہی ہے. سفر میں اگر آپ ہیں تو صلاۃ قائم کریں, پانی نہ ملے تو وضو کر لیں. یہ ضرب جو لفظ ہے نا, یہ مختلف معنوں میں آتا ہے قرآن مجید میں. ضرب کے سمپل معنی ہوتے ہیں مارنا, جو بیسک ضرب, ضربہ ضارب مارنے والا, یضربو وہ مارتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جب تم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, تم زمین پر ضرب لگاتے ہو, تو اس کا 1-2 آیتیں میں آپ کو بتاؤں گا جس کے اندر یہ معنی آپ کو
پڑھنے سے ترجمہ ہر ترجمہ کرنے والا یہ لکھے گا جیسے آپ روز معاش کے لیے جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. یعنی وہ ضرب میں نے لکھے، وہ ترجمہ نے لکھا ہوا ہے. یہ ضرب، میں ضرب کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ دیکھیں ایک لفظ عربی کے جو لفظ ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن ان اے لینگویج، یہ عربی کا لفظ کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی زبان ہو، وہ بعض دفعہ اکارڈنگ ٹو سچویشن اس کے الفاظ کے شیڈ آف میننگ، سینونیم یا شیڈ آف میننگ اپلائی ہو جاتا ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایکچولی یہاں بتایا جا رہا ہے صدقہ یا زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے دینا چاہیے آپ کو. وہ بتاتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقہ و زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں کے لیے، فقیر لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں گھر گئے، احصروا فی سبیل اللہ، گھر گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین پر ضرب نہیں لگا سکتے، وہ اللہ کی راہ میں گر گئے، اللہ کی راہ میں وہ کام میں انوالو ہیں. لا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض، ضرب لگائیں زمین پر، زمین میں ضرب لگائیں. اس سے یہاں کیا معنی سمجھیں گے آپ کہ اللہ کی راہ میں گرے ہوئے زمین میں ضرب نہیں لگا سکتے. اس کے مطلب کام کاج میں اس طرح وہ مصروف ہیں. حلبی میں ضرب ہے یہاں، تو اس کا مروجہ، اس کے انڈرسٹینڈنگ میننگ جو دے رہے ہیں اسکالرس وہ یہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب آپ گھرے ہوئے ہیں تو آپ زمین پہ ضرب نہیں لگا سکتے. تو اس کے معنی کام کے اندر وہ مصروف ہے. اچھا اسی سے میں سورہ مزمل بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کو اس کے لیے 73:20. اس میں لکھا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تعصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. اور بلا شبہ تیرا خوب جانتا ہے کہ تو اور ایک گروہ جو تیرے ساتھ تقریباً 2/3 شب یا نصف شب یا اس کا 1/3 حصہ کھڑا رہتا ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ مقرر کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم میں سے اس کا ٹھیک ٹھاک حساب ہرگز نہ رکھ سکو گے، بس وہ لوٹا تم پر. بس قرآن میں سے پڑھو جس قدر بھی تم آسانی سے پڑھو. اب آگے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے آگے ہے علم ان سیکون منکم مرضی، وہ جانتا ہے تم میں سے کوئی سکون ٹھہرے ہوئے ہیں، تم میں سے مریض میں ٹھہرے، میں نے ان کو مرض ہے، مرض میں ٹھہرے ہوئے. اور پھر آگے لکھا ہے وآخرون یضربون فی الارض، اور دوسرے ایسے لوگ ہیں جو ضرب لگا رہے ہیں زمین پر، ان کو اس نماز سے ایکسکلوشن مل رہا ہے، یعنی وہ ایکسکلوسیو ہیں، یعنی چھوڑ سکتے ہیں وہ نماز. وہ لوگ جو ٹھہرے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، یا دوسرے وہ لوگ جو زمین میں ضرب لگاتے ہیں، یبتغون من فضل اللہ، اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کا فضل سے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ لوگ زمین پر ضرب لگا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کا فضل سے تلاش کر رہے ہیں. تو ایسا لگا یہ بھی کام کاج کر رہے ہیں. صحیح ہے صاحب؟ اب آیت پہ آ جاتے ہیں ہم. اب ہم سمجھتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین پہ ضرب لگاؤ، یعنی یا آپ زمین پہ ضرب کیسے لگانے ہوئی؟ کام کاج کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، یعنی ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر امریکہ میں، یورپ میں، جرمنی میں، فرانس میں، جہاں پر نان مسلم چاروں طرف ہیں، آفس وہاں ان کے ساتھ انٹریکشن، اکیلے آپ مسلمان ہیں وہاں. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جاب کی حالت میں، کام کاج کی حالت میں آپ، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کوئی گناہ نہیں اگر تم صلاۃ سے چھوٹا کر لو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں جو کفر کرتے ہیں. فتنہ یہ کیپٹیویشن ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے جاب کر رہا ہوں، میرے کو وہاں پر باس ہوگا، میٹنگ میں بیٹھا ہوں گا اور میرے کو فجر ظہر کا ٹائم آ جائے گا اور میں نہیں پڑھ سکوں گا. تو یا تو میں ٹائم سے تھوڑا پہلے قصر کر لوں یا اس میٹنگ کے بعد قصر کر لوں. تو میں اسی حساب سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا جاؤں گا ٹائم کو، کیونکہ زمین پہ میں ضرب لگا رہا ہوں، معاش تلاش کر رہا ہوں. یہ جو لوگ باہر اس وقت پیل ٹاک پہ سن رہے ہیں وہ اس سچویشن کو زیادہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی لائف میں زیادہ ہی پرابلمز آتی ہیں کہ وہ میٹنگز میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی اکیلے مسلمان ہے آفس میں، کوئی اور ہے نہیں چار طرف، تو انہیں یا تو آگے کرنا پڑے گا ٹائم، اپنی جگہ قصر کر لیں گے وہ. تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یعنی کام کاج کے لیے جب زمین پہ ضرب لگاؤ، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، بس تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، یہ تم صلاۃ سے قصر کر لو. إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اگر تمہیں خوف ہے کہ جو انکار کرتے ہیں وہ فتنے میں ڈال دیں.
ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر جو ہے وہ دشمن ہے واضح تمہارے. تو ضرب قرآن میں آپ دیکھ لیں مختلف جگہ پہ کہاں آیا ہے. کچھ جگہوں پہ ضرب آتا ہے کام کاج کے طور پہ، یعنی وہ بھی زمین پہ ضرب ہی لگانا ہوتا ہے جو آپ کام بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کام کے لیے. لیکن سفر کا الگ اللہ نے آیت میں لکھا ہے، جب تم مریض ہو یا سفر میں ہو وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ سفر کے لیے نکلے ہوئے باہر، تو وہ آپ پانی نہ ملے تیمم کر لیں، وہی وہ ہائی لینڈ سے کر کے تیمم کر لیں، وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ضرب ہے یہ آپ کام کاج کے اندر اگر آپ پرابلم میں آ رہے ہیں کیونکہ آپ کی ایسی ڈیوٹیز چل رہی ہیں، نوکری کر رہے ہیں یا کام کاج میں ضرب لگا رہے ہیں، اس کے لیے آپ قصر کر سکتے ہیں، وہ بھی جب کتنا کافر میں کیپٹولیشن. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم، میرا نام ندیمہ ہے. جی سوال ہے جمعے کی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ کیا وہ ضرور مسجد میں پڑھنی چاہیے یا گھر میں جماعت سے پڑھ سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ ہے عورتوں کے لیے جمعے کی کیا اہمیت ہے؟ ان کے لیے وہ صرف نماز ظہر ہے یا جمعہ بھی ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں سورۃ جمعہ جو ہے 62 سورت ہے، اس کی 9 آیت ہیں. تو اللہ کہتا ہے اس میں آیت میں 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں جمعہ کی صلاۃ نماز کے لیے پکارا جائے پس اللہ کے ذکر کی طرف صحیح کوشش کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. سب سے پہلے اس میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعہ تو لفظ جمع یعنی جمع سے ریلیٹڈ، اس میں یہ تو جمع ہی کے اندر ہی نماز قائم کی جائے گی. ایک تو یہ اکیلے نہیں ہے، ہاں یہ گروپ میں لازمی ہے. دوسری ایک سب سے امپورٹنٹ بات وذروا البیع، یعنی جو آپ خرید و فروخت کر رہے تھے، کوئی بائی کہتے ہیں ڈیل، کوئی ڈیلنگز کر رہے ہیں آپ، بزنس ڈیل جو کوئی بھی ڈیل کریں اس کو چھوڑ دیں آپ. تو اس کے معنی مارکیٹ پلیس کھلی ہوئی ہے، کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے جمعہ. یہ ہمارے معاشرے میں بنا دے کہ مسلمانوں کو جمعہ کوئی چھٹی کا دن، نو. وذروا البیع یعنی کوئی مارکیٹ آفس وغیرہ کھلا ہوا ہے، سب آفس میں کام ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، اب آئیں جمعہ کی نماز میں. اور مسجد حرام میں پڑھتی ہیں عورتیں نماز، جمعہ کی پڑھ رہی ہیں، تو مرد ہو یا عورت نماز تو میں نے آپ کو دی مسجد میں جا کے پڑھنی ہے آپ نے، لیکن جمع کر کے. اب کہیں پر ضروری نہیں کہ آپ کو مسجد ملے. ایسے اب دیکھیے یورپین امریکہ ایسی کنٹری، آپ ہمیشہ یاد رکھیں اسلام کوئی صرف مسلمان کنٹریز کے لیے نہیں ہے. آپ ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پر کوئی مسجد نہیں ہے اویلیبل نیئر بائی، تو آپ جماعت کر کے نماز پڑھ لیں. مین چیز ہے گروپ کے اندر نماز پڑھنا، جمع ہو کر جمعہ. اور وہاں پر آپ جو بھی کام ہو رہا ہے چھوڑ دیں اس وقت. وہاں پر آپ کو ایکسکلوسیولی اگر باہر رہ رہے ہیں تو آپ ان سے بول دیں کہ ہمیں ہمارے اس میں ہمیں آپ سے ایکسکیوز کرنا پڑے گا 1 گھنٹے کے لیے، مجھے آپ کو ایک دن آپ پہلے بات کر لیں، چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن اگر فرض کہیں چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کو ظہر کی نماز کی طرح قضا پڑھنی پڑے گی 4 رکعت. مین ہو یا عورت، یہ مروجہ اسٹیبلش ہے. اگر جمعے کی نماز مس کر جائیں جو 2 رکعت ہوتی ہے اور اس میں آواز بلند پڑھا جاتا ہے، وہ 2 رکعت ہوتی ہے. جمعہ عورتوں کو شاید نہیں معلوم ہو، جو نماز مسجدوں میں نہیں جاتی، وہ 2 رکعت پڑھائی جاتی ہے، آواز بلند کر کے امام پڑھاتا ہے اور اس میں کچھ خطبہ بھی دیتا ہے. اور اگر وہ کسی وجہ سے آپ مس کر جائیں تو پھر آپ اگر خود اکیلے پڑھیں تو ظہر کی طرح نماز پڑھ لیں، آپ ہو مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے اپنے لیکچر میں منافقین کی نماز کا بہت اچھا ہمیں سمجھایا، خاشعین کی نماز کا، لیکن جن کی اطاعت میں یہ صلاۃ قائم کی جا رہی ہے رسول کی نماز کا، وہ آپ نے ذکر نہیں کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس سارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. اچھا دیکھیے یہ جو سوال ہے قرآن مجید میں نے آپ کو جو شروع میں لکھائے تھے اس میں آپ دوبارہ دیکھ لیں. سورہ النساء 4 کی 102 میں جو انہوں نے بھی کہا تھا اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے. پھر سورہ توبہ 9 کے 84 میں وہ صلی، ان کے نام کے ساتھ صلی آیا ہے، یعنی وہ نماز قائم کر رہے ہیں جو جب مر جاتا ہے اس کے لیے. پھر آیا ہے مزمل میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہیے وہ ریفرنسز جو ابھی میں نے بتائے ہیں اس میں یعنی تو کھڑا ہوا ہے، تیرے سے ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایڈریس کر کے خطاب کر کے یہ بات کہہ رہا ہے. لیکن ایک جو طریقہ ہے جو پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ ایک خاص طور پہ اس کا ایکسپلینیشن ہے سورۃ توبہ 9، اس کی 102 اور 103 میں ڈسکس کروں گا.
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم. یہاں پر یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کیا، آخرون اعترفوا بذنوب، اپنے گناہوں کے ساتھ اعتراف کر لیا، خلطوا عملا صالحا، جنہوں نے اچھے عمل کیے اور برے عمل کو ملا رکھا ہے. خلطوا کہتے ہیں ملا رکھا ہے. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، برائی عمل کو اور اچھے عملوں کو ملا رکھا ہے کچھ لوگوں نے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ ان کی طرف لوٹ جائے. ان اللہ غفور، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. یہ کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہمیشہ ہیں جو اچھے اور برے عمل کو ملا رکھتے ہیں. اور اس کا سیدھا پروسیس یوں سمجھیں آپ کہ جب بھی ہم زندگی کسی حصے کو پہنچیں گے، بچپن سے لے کے کبھی بھی حصے کو پہنچتے ہیں، تو اس میں ہم زیادہ برائیاں کرتے ہیں. اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس آتی ہے تو ہم اچھے عمل شروع کرتے ہیں آیات سے. تو برے تو ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہوتے ہیں، تو کچھ اچھے آنے لگتے ہیں، کچھ برے تو چل ہی رہے، تو اچھے برے پھر مل کے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ مرتے دم تک چلتا جائے گا جب تک کہ اچھے زیادہ ہو جائیں، برے کم ہو جائیں. برائیاں تو چل رہی تھی شروع سے، قرآن پڑھنے کے بعد اچھائیاں شروع ہوں گی، اچھے عمل، ایمان شروع ہوگا اور عمل شروع ہوگا. تو اچھے برے عمل کو ملا لیتا ہے آدمی. یہ کس طرح ملاتا ہے کہ برے تو کر ہی رہا تھا، قرآن پڑھنا شروع کیا، اب قرآن سے انڈرسٹینڈنگ آئی تو وہ اچھے عمل پتہ چلے کہ ایمان یہ لاؤ اور یہ عمل کرو. نماز کا جیسے اپنے لیکچر سن رہے ہیں، انہوں نے سوچا رسول کی نماز. تو اب اس طرح اچھے عمل جب برے عمل چلتے رہیں گے اس حد تک کہ آپ کو زندگی میں جنت کے لیے اچھے عمل زیادہ کرنے ہیں، بیلنس زیادہ کرنا ہے. تو آگے لکھا ہوا ہے، رسول صلی اللہ کہہ رہا ہے خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. ایسے لوگوں سے جنہوں نے اچھے برے عمل کو ملا رکھا ہے، ان سے تم ان کے مالوں سے صدقہ لو، تم ان کی طہارت کرو، وتزکیہم، ان کا جواز پیش کرو، ان کی تزکیہ کرو، وصلی علیہم، اور صلی کرو ان کے اوپر، نماز پڑھو ان کے اوپر. ان صلاتک، بے شک تیری صلاۃ، یعنی رسول کی صلاۃ جن کا سوال ہے، بے شک تیری صلاۃ، تیری نماز جو ہے، سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب یہ کس طرح ہوگا، یہ پورا پروسیس کس طرح ہوگا یہ سمجھیں نا آپ، کہ آپ نے اعتراف کیا. دیکھیں وہاں سے شروع، پہلے کیا تھا، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور وہ لوگ ہیں دوسرے لوگ جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کے ساتھ. تو آپ نے کوئی ایک گناہ اپنی زندگی میں اعتراف کیا، اعتراف کر لیا آپ نے. اب جب اعتراف کر لیا کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. میرے سامنے نہیں ہو رہی، اللہ کے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے. اعتراف کر لیا اللہ کے سامنے، اور آپ کو پتا تھا میں اچھے عمل بھی کر رہا ہوں اور برے عمل بھی کر رہا ہوں. ایک گناہ لے لیا آپ نے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ لوٹ جائے گا ان کے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس ایک گناہ کی مطابقت میں کوئی آیت بتائیں آپ جو گناہ کر رہے ہیں. آپ کوئی بھی گناہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کے مثل آپ نے ایک آیت ملی آپ کو قرآن مجید میں. چلیے وہی زنا لے لیں بات کو شارٹ کرنے کے لیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کیونکہ ہر برائی کا راستہ زنا سے. تو وہ آیت آپ کو پتہ چل گئی. پہلے پتہ تھا زنا غلط تھا، ہر دنیا والا ہر آدمی جانتا ہے، لیکن آیت سے نہیں پتہ چلا تھا. جب آیت آپ کے سامنے آ گئی اور آیت آپ کے سامنے آ گئی، اب آپ نے نماز جو پڑھی، یہ جو نماز میں آیت پڑھ رہے ہیں یہ کس کا کلام ہے اور کس کا قول ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے اور رسول کا قول ہے. تو آپ نے یہ جو پڑھا رسول کا قول، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، صلاح کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ یہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ رسول کا قول ہو گیا. آپ امامت میں رسول، آپ کھڑے ہوئے ریپیٹ کر رہے ہیں اللہ کا کلام اور رسول کا قول، اور پھر آپ نے اس پہ امپلیمنٹ کیا تو، اور رسول کو صدقہ دیا، یعنی کاز کے اندر صدقہ دے دیا آپ نے. تو اللہ کہہ رہا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم، تو ان کی طہارت کرے گا اور تو ان کی تزکیہ کرے گا. وصلی علیہم، اور صلی کر ان کے اوپر. ان صلاتک سکن لہم، بے شک تیری صلاۃ ان کے لیے سکون بن جائے گی. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا.
تو ہر آیات جو ہم پڑھتے ہیں وہ رسول کا قول ہے. اب اس کا امپلیمنٹیشن آپ کا ہے. تو آپ کے لیے رسول پڑھ رہا ہے صلاۃ کو, آپ اس کو فالو کر رہے ہیں آیت کو, تو سکون آپ کے لیے جب بنے گا جب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. نماز میں پڑھا الفاظ تو وہ رسول کے ہیں, اور سوری الفاظ کیا, کلام تو اللہ کا ہے, کہا ہوا رسول کا ہے. امامت میں یا آپ مقتدی میں آپ پڑھ رہے ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کے لیے ہے. تو آپ کے لیے سکون جب بنے گا جب آپ صدقہ دیں گے اس کاز کے لیے. کاز کے لیے صدقہ دیا, اس آیت سے آپ کو پتہ ہے اس آیت کا میرا فائدہ ہوگا, اس آیت پڑھنے سے مجھے فائدہ ہوگا, وہ آپ نے اس کے لیے صدقہ دے دیا. اور نماز میں وہ آیت پڑھی جس کا آپ نے معاہدہ کر لیا کہ میں وہ غلط کام یا وہ چیز نہ کروں, تو وہ رسول کی صلاۃ ہے, آپ اس کے اتباع ہو گئے, مقتدی ہو گئے, اور آپ کے لیے سکون بن جائے گا, صلاۃ رسول ہو جائے گی. یہی لکھا ہے, صلی کر رہا ہے وہ آپ کے اوپر, ان صلاتک سکن لہم, بے شک تیری صلاۃ ان کے لیے سکون ہے, واللہ سمیع, اللہ سننے والا جاننے والا. پہل ٹاپ پہ سلیم خان صاحب کے 3 سوالات تھے, اور بھی ہیں. یہ انہوں نے کہا کہ آج ہم صلاۃ کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر بچپن سے جو نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں کیا سب ضائع ہو گئیں؟ نہیں, اگر اصلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ عذاب دے گا اس کو. اچھا, اور ایک ہے کہ آیت میں بتا سکتا ہوں, اس کی آیت ہے سورہ بقرہ 2, اس کی 143 آیت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اگر یہ سمجھ لیے, جب اللہ, یہ ظاہری بات ہے تو آج سمجھ میں آ رہا ہے, اب یہ زندگی چینج کریں گے تو قبلہ چینج کریں گے, تو جب قبلہ چینج ہوتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے جو وما کان اللہ لیضیع ایمان, جو پہلے ان کے ضائع نہیں ہوں گے ایمان, کیونکہ صلاۃ قائم کرنا ایک اچھا عمل ہے, لیکن ان اگنورنٹ میں انہوں نے عمل کیا ہوا تھا, تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے ضائع نہیں کرے گا ایمان. چیز تو غلط نہیں ہے نا, وہ اگر قبلہ چینج کر لیں تو وہی قبلہ چینج کرنے کے بعد وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہم کو ایسے پڑھنی ہے نماز. تو جب اس کو اگر وہ آگے فیوچر عمل صحیح کریں گے تو پچھلی نمازیں جو ہیں وہ اس کا ضائع نہیں کرے گا عمل. لیکن اگر آپ جاننے کے باوجود, سمجھنے کے باوجود آئندہ بھی ایسی پڑھتے رہیں تو پھر پرابلم ہے, وہ پھر وہی آ جائے گی, منافقوں کی نماز, بھٹک رہا ہے ذہن, اور وہ سب آیتیں آ جائیں گی. ایک ہے ان کا تہجد سے پہلے نیند لینا ضروری ہے کیا؟ نہیں. آپ نے نمازوں کا ٹائمنگ کا بڑا تفصیل سے بتایا, اس میں اگر کوئی نماز کا وقت گزر جاتا ہے, قضا ہم کہتے ہیں, تو اس کا ادا کرنے کا طریقہ ہے؟ ہاں, اس کا یہ کہ جیسے کہ ایک نماز ہے, فجر کی نماز ہے, یہ ظہر کی, جنرلی یہ ہے کہ آپ اس کو دوسری اذان سے پہلے پڑھ لیں. جو ٹائم ظہر کا میں نے بتایا زوال کے بعد ہے, تو اس کے معنی ہے کہ آپ ظہر شروع ہو گئی ہے نا, تو فجر کا ٹائم نکل گیا. جیسے فجر کا وقت آپ نے بتایا کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے. نہیں, میں نے کہا وہ تو وہاں ہو رہا ہے نا. اب آپ ایک قضا نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ چلے گا ظہر کی نماز سے پہلے. اگر ظہر زوال سے ٹائم گزر گیا تو ظہر کی نماز سے پہلے 11-12 بج گئے, اگر زوال آپ کا ہو رہا ہے, ایسی جگہ رہ رہا ہے, تو آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں فجر. اور اگر ظہر کا وقت آ گیا اور عصر کا وقت آ گیا تو فجر کی نماز یا ہماری سنتے میں آپ سمجھیں, ایک نماز سے دوسری نماز میں جو ٹائم فیکٹر ہے وہ قضا نماز ہے. یعنی فجر کی نماز جو بتائی میں نے آپ کو ٹائم فیکٹر سے لے کے ظہر کی نماز سے پہلے تک وہ قضا نماز فجر کی کہلائے گی. جیسی ظہر کی اذان ہو گئی, ظہر کا ٹائم آ گیا, تو اب ظہر کا قضا شروع ہو گیا ٹائم, وہ عصر کی نماز سے پہلے ظہر کا ٹائم ہے. اب جب عصر کی اذان ہو گئی یا عصر کا ٹائم شروع ہے تو ظہر کا ختم ہو گیا, تو قضا پڑھ سکتے ہیں آپ میکسیمم اس کی نماز سے پہلے. عصر سمجھے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, عصر کی نماز اذان ہو گئی تو اب ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا, اب ظہر آپ نے مس کر دی, لیٹ پڑھ سکتے تھے عصر سے پہلے. سملرلی مغرب ہے, سملرلی عشاء ہے, ہر نماز سے پہلے اس سے ایک ٹائم ہے فیکٹر کہ آپ اس اذان سے پہلے, اس کے ٹائم فیکٹر سے پہلے اس کی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ ایگزیکٹ اس ٹائم پہ اگر مس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا لیٹ پڑھ سکتے ہیں. نہیں, لیکن اگر 2-4 دن پرانی نماز جو ہم نے نہیں پڑھی, نہیں, وہ گزر گئی, کوئی قضا کوئی قرآن میں نہیں لکھا اگر نماز نکل گیا ٹائم تو اب آپ اس کی دوسری دن پھر نماز پڑھیں, جسے قضا عمری کہہ رہے ہیں آپ. نہیں, نماز اوقات پہ جو آپ نے چھوڑ دی وہ چھوڑ دی. جیسے روزے ہیں, روزے چھوٹ گئے, اللہ کہہ رہا دوسرے ایام میں پورے کرو. نماز کا نہیں لکھا نماز چھوڑ دو تو بعد میں پورے کرو, نماز چھوٹ گئی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.